اگر 100% یقین ہے کہ کسی شخص کو پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو کن اور یہ بھی یقین ہے کہ شلوار پر اس کے اثرات نہیں آئے ہوں گے. ایک لیبارٹری رکھیں گھر میں, ایک لیب رکھیں جو پیشاب کے جراثیم کے ٹیسٹ کی لیب ہوتی ہے, اس سے ہر وقت صبح صبح شلوار ہر نماز سے پہلے چیک کریں. میرا مقصد یہ سوال پوچھنے والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ بھائی جب یقین ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہے تو وہ ویسے ہی معاف ہے, البتہ وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو دوبارہ کر لو. اور اگر لگا ہو کہ یہ پیشاب کا قطرہ نکل کے پھیل گیا ہوگا, اندازوں پہ ہی عمل ہوگا, اس کے لیے خوردبینوں سے نہیں مشاہدہ کیا جائے گا, تو اندازے سے شلوار کی وہ جگہ دھو لو. اس کے لیے ایکوریٹ وہی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ جگہ کہاں پتہ ہے کہ کدھر لگا تھا یار. اور اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ پوری شلوار دھو, اندازہ لگاؤ کہ شاید یہاں لگا ہوگا, تو اس اندازے سے آپ نے دھو لیا. اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ 3 دفعہ دھو, تو اب نلکے سے چونکہ دھوتے ہیں تو نلکا جاری پانی کے حکم میں ہے, تو اس میں 3 دفعہ بھی ضروری نہیں ہے. نلکا بہا دیا اور اچھی طرح اس کو رگڑ دیا, وہ 3 دفعہ خود بخود ہو جاتا ہے. پہلے تو برتن میں ڈبوتے تھے نا, تو اس میں 3 دفعہ ضروری تھا, اب 3 دفعہ نہیں ہے. نلکا کھولا آپ نے, شلوار اس کے نیچے رکھی, جو وہ حصہ خالی جان خیال ہوگا کہ یہ ٹوٹ, یہ جگہ میں قطرہ لگ گیا ہوگا, اس کو یوں یوں کیا, بس نچوڑا, چلو بھائی. اس سے زیادہ مت جاؤ آگے, ورنہ پوری زندگی شلوار میں گزر جائے گی آپ کی. میں جب فتوے کا کام میں نے تحریری شروع کیا جامعۃ الرشید نے, ایک آدمی نے سوال بھیجا کہ مجھے شک ہوتا ہے پتہ نہیں احتلام ہوا ہے, نائٹ فال ہوا ہے, میں صبح اٹھ کے اپنی شلوار چیک کرتا ہوں, پھر غور سے دیکھتا ہوں بھئی ڈیزائن یہ ہو. تو میں نے اس کا جواب لکھا, میں نے کہا صبح صبح شلوار کا مطالعہ کرنا, قرآن پڑھو, مناجات مقبولہ پڑھو, کوئی اچھی کتاب پڑھو. یہ پڑھ کیا رہا ہے, شلوار پڑھ رہا ہے اپنی صبح بیٹھ کے, اس سے دین بدنام ہوتا ہے یار. ایک آدھ خطرہ پیشاب کا کپڑوں پہ لگ گیا تو نماز اس میں ہو جائے گی, اس کو دھونا ضروری, دھو لیں تو اچھی بات ہے. کہیں تھوڑی سی چیٹیں ہلکی پھلکی لگ گئیں تو معاف ہے وہ تو. اور یہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے, ہلکی نجاست ہے. ان کا پیشاب اگر 1 درہم کے بقدر بھی لگ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے. جیسے اونٹ کا پیشاب ہے, گائے کا پیشاب ہے, بکری کا پیشاب ہے, دمبے کا پیشاب ہے. یہ پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ جائے, جیسے چند چھینٹیں میٹیں لگ گئیں تو کچھ نہیں ہوتا, بہتر ہے دھو لو, اچھی بات تو یہی ہے. لیکن اگر نماز پڑھ لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ کپڑے کے کسی عضو کے 1/4 پہ, جیسے شلوار ہے تو 1/4 شلوار جب خراب ہو جائے گی, یعنی شلوار کا 1 پائنچہ, اس کی بات ہو رہی ہے, ایک حصہ شلوار کا, یا آستین پہ لگ گئی وہ پیشاب لگ گیا, تو 1/4 آستین پہ جب لگے گا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اس سے کم معاف ہے, کیونکہ یہ حلال جانوروں کا پیشاب کم درجے کی نجاست ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ البتہ مرغی جو ہے نا, اس کی بیٹ بہت سخت ناپاک ہے, بہت غلیظ ہوتی ہے وہ اس کے میں یہی ہے کہ وہ 1 درہم سے کم تو معاف ہے, 1 درہم کے بقدر پھر اس میں نماز نہیں ہوگی. قطروں کی حرکت محسوس ہوئی مگر توجہ نہ دی اور نماز وغیرہ پڑھ لی. اپنا محسوس کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ نکال دو. پھر بعد میں معائنہ کیا تو قطرہ بارڈر پر تھا, بس معمولی تری تھی, پھر نچوڑا. اگر یقین ہے کہ یہ قطرہ نماز کے دوران ہی بارڈر تک پہنچ چکا تھا, بارڈر کراس نہیں کیا تھا, تو بارڈر تک پہنچ گیا تو بس نماز ٹوٹ گئی, جو نظر آ گیا نا وہ. لیکن اگر یقین تھا کہ نماز کے دوران ایسا ہو گیا ہے, اگر قطرہ محسوس ہوا اور آپ نماز کے بعد گھر گئے, گھر جا کے دیکھا, اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ابھی نکلا ہے یا نماز کے درمیان نکل چکا تھا, تو پھر بھی نماز ادا ہو گئی ہے, کیونکہ الحادث یضاف الی اقرب الاوقات. فقہ کا قاعدہ ہے کہ حادثے کو قریب ترین وقت کی طرف پھیرا جاتا ہے, تو یوں سمجھا جائے گا کہ اب نکلا ہے. ہاں اگر یقین تھا کہ نماز کے بیچ میں نکل چکا ہے تو پھر نماز ٹوٹ گئی ہے. استبرا کیا ہے؟ پیشاب اور جتنا نچوڑ لو کچھ نہ کچھ تری آتی رہتی ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے استنجا کر کے فارغ ہو جایا کرو, جو نکلنا ہوگا نکل جائے گا. اس میں میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, میں زیادہ ان چیزوں میں بولوں گا, مجھے نہ وہم ہو جائے کہیں چیزوں میں بول کے نا خود آدمی اس میں وہ ہو جاتا ہے, بس یہی مسئلہ لے کے بیٹھا رہے گا پھر وہ.